بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبر تو آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لی ہوگی، بہت ہی دھماکے دار قسم کی خبر ہے، سٹوری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ایک مقدمے کے دوران پاناما جے آئی ٹی کے ایک رکن کی چھترول کر کے رکھ دی ہے، اور بہت ساری باتیں، انکشافات بے نقاب ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ۔ جناب یہی صرف ایک ہی سٹوری شیئر کرنی ہے، بہت ہوش ربا، ہوش اڑا دینے والے انکشافات ہیں۔ اس سے پہلے میں جلد یہ بتاتا جاؤں، چند ہی روز پہلے قومی اسمبلی کے فلور پر نیشنل کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی۔ جی ہاں، نیشنل کمیشن آف پاکستان کی، اور وہ کمیشن حکومت کا کمیشن ہے، وہ کمیشن پی ٹی آئی حکومت کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک رپورٹ آئی، میں تو حیران رہ گیا بھائی۔ میں نے کہا حکومت خود ہی رپورٹ پیش کر رہی ہے اور نواز شریف کی تعریف کر رہی ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پہ اعتبار نہیں آیا۔ پاورٹی کی رپورٹ جناب، انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کمیشن آف پاکستان نے کہ نواز شریف کی حکومت کے آخری سالوں میں غربت میں نمایاں کمی ہوئی۔ میں تو کوشش کرتا ہوں نا بھائی، فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کروں، یا دلیل سے کروں یا ثبوت سے کروں، جس کو جو جی میں آئے اس کو کنٹرڈکشن کرے، ہمت کرے۔ اب بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ 1998 میں جو غربت کی شرح 57.9% تھی، وہ نواز شریف کے دور میں آ کے وہ شرح 24.3% ہو گئی ہے۔ ذرا وہ بھی پوچھی گئی اب کیوں نکال کے دیں گے، ابھی تک وہ اویلیبل نہیں ہے۔ بہرحال خیر چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ میں حیران ہو گیا بھائی، حکومت نے خود تعریف کر دی بھائی نواز شریف نے غربت میں کمی کی تھی، نمایاں کمی آئی تھی نواز شریف کے دور میں۔ بڑی حیران کن بات بھائی، حکومت خود بتا رہی ہے، میں تھوڑی بتا رہا ہوں۔ چلیں آگے چلتے ہیں بھائی، آگے سٹوری بڑی زبردست قسم کی دھماکے دار سٹوری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کے یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تمام ڈی جیز کی تعیناتی کا ریکارڈ مانگ لیا۔ بتاؤ جناب، یہ جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تجربہ کیا ہے، تنخواہ کیا ہے، سب کچھ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا ہوا کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ کیوں بھائی؟ ایک مقدمے کی کارروائی کے دوران یہ ڈویژن بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اور یہ ڈویژن بینچ یعنی 2 رکنی بینچ جسٹس مشیر عالم صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر مشتمل تھا۔ ایک شخص جس کا نام ہے محمد ندیم، ان پر یہ الزام تھا کہ محمد ندیم صاحب کو نیب کا آفیسر بن کے، اپنے آپ کو نیب کا افسر شو کر کے، مختلف محکموں کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو، بیوروکریٹس کو، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے ایم ڈیز کو وغیرہ سب کو فون کرتا ہے، ان کو بلیک میل کرتا ہے، ظاہر پیسے نکلواتا ہوگا، کچھ بھی ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ آگے سپریم کورٹ نے اس پہ بڑے کوسچن اٹھائے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ آج اس سٹوری کا ایک لفظ پہ آپ کو نا غور کرنا پڑے گا، اور آپ اس میں عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسی شخص یعنی یہ جو ملزم ہے محمد ندیم، اس شخص نے عرفان نعیم منگی صاحب کو بھی فون کیا ہے۔ کون ہے جناب عرفان نعیم منگی صاحب؟ آپ کو پتہ تو ہے کون ہے، پاناما جے آئی ٹی کے رکن۔ جی کون ہیں؟ پھر سے سن لیں، یہ ڈی جی نیب جناب راولپنڈی ریجن، اور یہ پاناما جے آئی ٹی وہی جو 6 رکن تھے نا پاناما جے آئی ٹی کے، اور وہی جن کو باب رحمتے نے ہیرے کہا تھا کہ مجھے ہیرے چاہیے، آج وہ ہیرے ایکسپوز ہو رہے ہیں، بے نقاب ہو رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے ہیرے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں، باب رحمتے نے کہا تھا نا کہ مجھے 6 ہیرے چاہیے، ہیرے۔ کیا بات ہے! میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بابا رحمتہ بھی نا اس عدالت کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا تھا۔ واٹس ایپ جے آئی ٹی وہی جو بنی تھی، جو نواز شریف کے خلاف بنی تھی، میں اس کو نواز شریف کے خلاف نہیں سمجھتا، میں اس کو پاکستان کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک جلدی، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کا ایک لفظ آپ کو بتائے گا، سوچنے پہ مجبور کرے گا، یقین کریں ہنسنے پہ نہیں رونے پہ مجبور کرے گا اس سٹوری کا ایک لفظ۔ مجھے شیخ رشید صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ اکثر و بیشتر نا اپنے ٹی وی پروگراموں میں کہا کرتے تھے، کہتے ہیں نواز شریف قسمت کا بڑا دھنی ہے، یہ ہر دفعہ پنگے کرتا ہے، یہ بچ جاتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے وہ سنا۔ جب نواز شریف اس پاناما میں کیا، پاناما تو چلتا رہا، یعنی پاناما دکھا کے اقامہ مار دیا، ٹھیک ہے نا، اس میں رگڑا گیا، تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار شیخ رشید صاحب یہی کہتے رہتے ہیں
کہ نواز شریف قسمت کا بڑا دھنی ہے، تو نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے ہیں، تو اس دفعہ اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شاید اس دفعہ اس کی قسمت نے اس کا ڈبل ساتھ دیا ہے۔ آپ ویڈیو جج کو دیکھ لیں، وہ بے نقاب ہو گئے۔ آپ جے آئی ٹی کے ممبران کو دیکھ لیں، ان کا ملمہ کاری اتر رہی ہے، پردہ اتر رہا ہے، وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کی چھترول ہو رہی ہے ایک ایک کی۔ کبھی ویڈیو جج پکڑا جاتا ہے، وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ ثاقب نثار کو دیکھ لیں، ان کا حشر کیا ہوا، عوام میں کیا ان کا حشر ہوا۔ اب میں حیران ہوں، آپ یقین کریں کہ اس کے بعد آپ میں سمجھتا ہوں وہ ڈبل ان کو ڈبل قسمت کا دھنی ہوا ہے۔ لیکن ایک نواز شریف کا جینون قصور بھی ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ، انشاءاللہ ظفر نقوی میں یہ ہمت ہے، اور میرے باشعور جو ویورز ہیں ان میں وہی میری یہ ہمت بڑھاتے ہیں کہ میں کسی بھی غلط کام پر کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور چونکہ میرا انکلینیشن کہیں نہیں ہوتا، ہمیشہ جو سچ پر ہوتا ہے اس کا، تو میں وہ قصور بھی آج بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کا وہ قصور کیا تھا۔ عرفان منگی کا جیسے ہی نام آیا، اب تو جناب جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا ہے، عرفان منگی صاحب تو موجود تھے، جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا، عرفان منگی صاحب آپ کی تعلیمی کوالیفیکیشن کیا ہے، قابلیت کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سر میں انجینئر ہوں۔ اچھا، تنخواہ کتنی لیتے ہیں نیب سے؟ انہوں نے کہا میں تنخواہ لیتا ہوں 4,20,000 روپے۔ اچھا، جسٹس صاحب نے پوچھا، جسٹس قاضی فائزہ نے، کہ آپ کو کوئی فوجداری معاملات کا بھی کوئی تجربہ ہے، یعنی کرمنل میٹرز میں؟ ظاہر ہے آپ جو نیب میں لگے ہوئے ہیں، نیب میں بھی ایسے نہیں لگے ہوئے، آپ ایک ریجن کے ڈی جی لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیب میں، تو آپ کو کوئی فوجداری معاملات کا بھی، یہاں تو مقدمہ بازی ہوتی ہے نا، یہاں پہ انجینئرز کا یا ڈاکٹرز کا کام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کہ وہ ٹیکے لگائے۔ خیر یہ ٹیکے تو لگا رہے ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے فوجداری معاملات کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ججز تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ایک انجینئر کو ڈی جی نیب کیسے لگا دیا گیا؟ کس کی سفارش پر نیب میں گھس آئے؟ کس کی سفارش پر اتنے بڑے عہدے پر، ایک نیب کے اتنے بڑے عہدے پر ایک انجینئر بیٹھ گیا؟ نیب چیئرمین یہ جسٹس قاضی فائزی صاحب، بہت اس طرح کے ریمارکس ہیں، ایک الارمنگ قسم کے ریمارکس ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک اس طرح کے بمباسٹک قسم کے ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب چیئرمین کس قانون کے تحت نیب میں ان افسران کو تعینات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں چیئرمین نیب اب جج نہیں ہیں، ان کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ نیب کی پرفارمنس سے یہ لگ رہا ہے، جس طرح نیب کی پرفارمنس دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ نیب کے اپنے خلاف ریفرنس بنتا ہے۔ عرفان منگی کو یاد رکھیے گا، عرفان منگی کو، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیا رپورٹس میں آیا 2017 میں پاناما کی جے آئی ٹی سے پہلے، جی ہاں یہ وہی عرفان منگی صاحب ہیں جن کو پاناما کی جے آئی ٹی سے پہلے نیب کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے ڈی جی نیب نے تعینات کیا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پاناما کا یہ جے آئی ٹی آ گئی، یہ ہیرو نے جو ثاقب نثار صاحب کے ہیرے تھے، باب رحمتے کے، ان ہیرو نے جو پاناما کی جے آئی ٹی کا فیصلہ دیا، اس کے بعد جناب اس فیصلے میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو آپ ہٹائیں ہی نا، جتنے تھے نا ان کا آپ ان کی پروٹیکشن کریں۔ گورنمنٹ کو کہا ان تمام ہیروں کی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی کوئی، میں اب کیا کہوں کہ کیا فتح کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اس کے بعد جناب نے کہا کہ ان کو تو آپ پروٹیکشن پرووائڈ کریں، حفاظت دیں، ان کا تحفظ کریں، اور ان کا پوسٹنگ ٹرانسفر کہیں نہیں کرنا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے اگر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کہیں کرنی بھی ہو تو ہم سے پوچھ کے کرنی ہے۔ یہ اسی طرح کے منگی صاحب کو بچانے کا تو یہ حربہ تھا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلوں نے بادی النظر میں اس ملک کی تباہی میں کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ فیصلہ اب پھر کبھی بات کریں گے اس پر۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ نیب کا جو سیکشن 28 ہے نا، وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 240 سے متصادم ہے، آرٹیکل 240 سے متصادم ہے۔ اس آرٹیکل سے بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں وہ جلد بتاتا جاؤں، بات بیچ میں یاد آ جاتے ہیں، وہ بتانی بڑی ضروری ہوتی ہے، بڑی کراری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہم بیٹھے ہوئے تھے صحافی، وہ صاحب جناب یوٹیوب پہ بھی پروگرام کرتے ہیں، صحافی بھی ہیں۔ اچھا
تو انہوں نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے نا، پھر نواز شریف نے بھی تو آئین کے آرٹیکل 306 کے مطابق اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں نا. تو میں نے کہا کون سا آرٹیکل؟ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 306 اس کے مطابق نواز شریف نے دھجیاں اڑا دی ہیں ہر چیز کی. میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل کل ہیں کتنے؟ انہوں نے کہا کتنے ہیں؟ میں نے کہا کل آرٹیکل 280 ہیں بھائی، آپ نے 306 کہاں سے نکالا؟ یقین کیجئے کہ پورے جتنے بیٹھے تھے سب نے کہہ بلند کیا. اب میں نے کہا کہ یہ بھی قسمت ہے بیچارے نواز شریف کی کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل کتنے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس پہ 306 لگا دو. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نیب کا جو سیکشن 28 ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 240 کے سے متصادم ہے. جی ہاں، آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ویورز کو کہ یہ پلیز آپ نیب کا جو سیکشن 28 ہے، آپ نیب آرڈیننس میں جائیں نا، آپ گوگل کریں آپ کو نیب آرڈیننس مل جائے گا. اس کا جو سیکشن 28 ہے آپ وہ پڑھیں، آپ کو یاد آ جائے گا جیسے ہم کو کولونیل پیریڈ میں رہ رہے ہیں، جیسے ہم پتہ نہیں کو پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. جناب نیب چیئرمین جس کو چاہے اپوائنٹ کر دے، اس کو نیب چیئرمین اس اپوائنٹمنٹ میں، اس کی تعیناتی میں، اس کی کوالیفیکیشن میں اور تو اور پبلک سروس کمیشن کے ساتھ مشورہ کرنے کا پابند بھی نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن کے اسی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 240 جو یہ اپوائنٹمنٹ اور اس کے سلسلے میں ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیجیے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 240 اس سے یہ متصادم ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی اپوائنٹمنٹ ہوں گی فیڈرل لیول پہ وہ فیڈرل لاز کے تحت ہوں گی، اور جتنی پروونشل لیول پہ پروونشل لاز کے. اب یہ ڈکٹیٹروں نے بنا دیا. اب اس طریقے سے جو ہے نا یہ بنا، اور اسی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بہت سخت ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ مارشل لا دور میں قوانین بن جاتے ہیں، آمر بنا دیتے ہیں، شتر بے مہار ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی سزا کا خدشہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں اللہ سے بھی زیادہ ڈکٹیٹروں سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈرتے تھے. مارشل لا دور سے تو بہتر ہے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا دور سے تو پھر بہتر ہے کہ ملک کو دوبارہ انگریزوں کے حوالے کر دو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس طرح کے، ٹھیک ہے یہ کچھ لوگوں کو بڑے سخت ریمارکس لگے لیکن یہ حقیقت کے قریب ہے. اب میں بتاؤں گا کہ اس میں نواز شریف صاحب کا وہ قصور کیا تھا. آپ ساتھ رہیے گا، میں آپ کو میں نے اور بڑی اس میں انکشافات کرنے، اس سٹوری میں بتانے ہیں جو ہوئے ہیں عدالت میں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہیں. جناب انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کا قصور کیا ہے. جی ہاں، یہ میں کہتا ہوں، یہ وہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں پی ایم ایل این والے ساتھی آج بالکل ہمارے اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہاں ہمارا قصور ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، ان نیب قوانین کو تبدیل کرنا تھا. انہوں نے نہیں کیا، جس کی سزا انہیں خود بھی ملی، جس کی سزا اس ملک کو بھی ملی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی غلطی تھی. اب وہ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں تو پوری جماعت کرتی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، تمام کے تمام ان کے بڑے بڑے جتنے لیڈران ہیں، خود پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، وہ ساری ان کی جماعت بطور جماعت تسلیم کر چکی ہے ہمارا قصور تھا. پیپلز پارٹی کہتی رہی. اب دیکھیں نا 18th امینڈمنٹ میں جو کچھ کیا، اب بہت ساروں کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. کیوں؟ اس وجہ سے زیر عتاب کیوں ہے پیپلز پارٹی. جب ایک آئین قانون بن جاتا ہے، جب کوئی ضابطہ اخلاق بن جاتا ہے، جب یہ بن جاتا ہے کہ چیئرمین نیب کو کیسے وہ کرو گے، منتخب کرو گے، جب یہ بن جاتا ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ فردر نیچے سٹاف کی کیسے ہوں گی، اگر وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق ہوتا، اگر وہ کسی کمیشن کے تحت ہوتا، اگر وہ پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے تحت ہوتا، اگر وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوتی یہ چیزیں، تو پھر اس طریقے سے منگی ٹائپ انجینئر آ کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو یوں چلتا نہ کرتے JIT کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے نہ ہوتا. یہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ ملزم جو ندیم جو بلیک میل کرتا تھا ان مطلب اس کیس کے مطابق کہ جناب وہ مختلف، تو انہوں نے کہا یہ تو مڈل پاس ہے، یہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے یہ مڈل پاس ہے. یہ اتنے بڑے بڑے افسران کو کیسے فون کرتا ہے، ان کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے اس طریقے سے. ہمیں پتہ ہے نا بھائی، ہم صحافت میں ہیں ایک عرصے سے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک چیز کا. PSO کے MD کو کال کی انہوں نے، PSO کے MD کو ان کو بھی بلیک میل کیا. اچھا جناب اس منگی صاحب کو بھی کال کی. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے افسران کے انہیں نمبر کیسے ملتے ہیں.
ہم میڈیا والے ہیں, ہم ایک دوسرے سے جناب اس طریقے سے ہمیں نمبر ملتے ہیں اور ہم نے کوئی کال کرنی ہو, کوئی انفارمیشن لینی ہو, یہ کسی ہر عام بندے کو ایسے تھوڑی ملتے ہیں نمبر. تو بھائی اس کو نمبر کس نے پرووائڈ کیے کہ بلیک میل کرو پیسے لو, ٹھیک ہو, پتہ نہیں کہ کوئی شاید اس کو پرووائڈ کر رہا ہو نمبر اور کہے کہ بلیک میل کرو پیسے لو, اربوں روپے, کروڑوں روپے, لاکھوں روپے, پھر شاید ہو سکتا ہے کسی نے کہا آدھے آدھے کر لیں گے. بھائی یہ کس نے کیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جسٹس مشیر عالم صاحب نے کہا کہ ابھی تک تو ملزم کے خلاف کسی گواہ کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرایا گیا, بعد میں ملزم کو ضمانت دی گئی. اب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ تمام ڈی جیز جو نیب کے لگے ہوئے ہیں, سب کی کوالیفیکیشنز, سب کی اپارٹمنٹ کا طریقہ, سب کی تنخواہیں, سب کو سب کی ڈگریاں نکالو. اب تو جو کہتے تھے نا رسیداں کڈو, او بھائی ہن رسیداں دے نال نال ڈگریاں بھی کڈو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.